بشر کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اس نظم کی آخری کڑی مدرسہ حاضہ کے روح رواں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے نہایتی دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں تاریخ، اس ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ہم سامعین کے حوالے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، بہت دیر سے آپ حضرات جشن جمہوریت منا رہے ہیں۔ جمہوریت ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ جمہوریت کہتے کس کو ہیں؟ بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کو بہت مختصر وقت میں بتلا دیتا ہوں۔ جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعہ عوام پر، یعنی حکومت بھی عوام کی ہے اور عوام کے ذریعہ حکومت ہو بھی رہی ہے، اور کس پر ہو رہی ہے؟ عوام پر ہو رہی ہے۔ یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں بلکہ سب لوگ کرایہ دار ہیں۔ کسی کو راحت اندوری نے کہا تھا کہ کرایہ دار ہیں سارے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں سب کے سب کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی، کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ آج کوئی حکمراں ہے، کل کوئی حکمراں ہو جائے گا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جو جمہوریت عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اسی جمہوریت کی وجہ سے ہم اور آپ اس ملک میں اپنے لیے مدارس کو قائم کر سکتے ہیں، عبادت گاہوں کو قائم کر سکتے ہیں، قبرستانوں کو بنا سکتے ہیں، خانقاہوں کو بنا سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کی مذہبی آزادی اس دستور ہند نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ لہذا آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے جس جشن کو منا رہے ہیں، اس جشن کی خوبی یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اب کسی کی حکومت نہیں ہے۔ حکومت اصل ہے تو دستور کی حکومت ہے۔ جتنا ہمارے برادران وطن اس ملک کے حقدار ہیں، اتنا ہی ہم اور آپ بھی اس ملک کے حقدار ہیں۔ نوکریوں میں جو کیا کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے نمبرات کی غیر لوگوں کے لیے یعنی غیر مسلموں کے لیے، اتنی نمبرات کی ضرورت ہمارے لیے بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اس مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ آج تو فرقہ پرست طاقتیں اس ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے در پہ ہیں، اور بتاتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ایک ملک لے لیا ہے، لہذا اب اس ملک کو ہندو راشٹر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کون چیز ہے جو ہم کو اور آپ کو یہاں پہ روکے رکھی ہے اور اس ملک کو ہندو راشٹر سے بچائے ہوئے ہے؟ وہ صرف اور صرف دستور ہند ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے علماء کرام نے، خصوصاً جمعیت العلماء کے افراد نے بہت ہی کوشش کر کے
इस मुल्क को दस्तूर हिंद को सेकुलर बनाया। इस मुल्क में जितने भी बिरादरियां हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबको बराबर हक हासिल है। किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी और फौकियत हासिल नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमको और आपको यहाँ पर सर बुलंद होकर के रहना है और सर उठा करके करना है। कानून हमको और आपको ये इजाजत देता है कि इस मुल्क के अंदर जितना भी हक दूसरे हमारे बिरादरान वतन के लिए है, उतना ही हक हमारे लिए भी है। हिंदुस्तान का कानून नंबर 29 उसके अंदर मुसलमानों को अपनी मसाजिद, अपने मदारिस बनाने की इजाजत देता है, बल्कि हर मजहब वालों को अपनी अपनी इबादतगाह बनाने की इजाजत देता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बनाए गए हैं, उसमें यह है कि हर आदमी अपना स्कूल, अपना कॉलेज और अपना सब कुछ बना सकता है, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान यहाँ पर बसने वाला जितने भी इंसान हैं, वो अपनी अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप उसको गनीमत समझें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिरका परस्त ताकतों को मात दे और जो लोग सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बका अता फरमाए। लिहाजा मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया है, आप हज़रात दुआ कर लें, उसके बाद यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अपना अपना